توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، تمام قسم کی تعریفات، تحمیدات، تقدیسات اللہ رب رحمان کے لیے، جو کہ ہم سب کے حقیقی خالق ہیں، مالک ہیں، معبود برحق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتیں ہوں، ان گنت بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں امام کائنات، سید الانبیاء، پیغمبر انقلاب، محسن کائنات، ہم سب کے پیر و مرشد، رہبر و رہنما، رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مبارک پر کہ جنہوں نے بڑی ہی محبتوں اور شفقتوں کے ساتھ تکلیفوں کو، مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کا دین، اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کا حق ادا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتیں ہوں اہل بیت، آل رسول، صحابہ کرام، تابعین اعظام، محدثین کرام، اولیاء اعظام، علماء کرام پر اور دیگر ان اللہ کے تمام نیک بندوں پر جو دین پر صراط مستقیم پر چلنے والے تھے، پوری دیانتداری کے ساتھ اللہ کا پیغام، اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے۔ احباب گرامی، آج کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک جامع مسجد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا افتتاحی خطبہ جمعہ ہے۔ بڑا ہی مبارک اور عظیم موقع ہے، دعاؤں کی قبولیت کا بھی وقت ہے۔ میں کوشش کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں مساجد کے حوالے سے کچھ بات کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی
مجھے سنانے کی، آپ کو سننے کی، مجھے سمجھانے کی، آپ کو سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اپنی اصلاح کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ احباب گرامی، اسلام میں مسجد کی بڑی اہمیت اور عظمت ہے، اس لیے کہ مسجد میں اللہ رب رحمان کی بندگی کی جاتی ہے، اس خالق و مالک کی عبادت کی جاتی ہے، مسجد میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، مسجد میں اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وہ مقام، وہ جگہ جہاں پر اللہ کو یاد کیا جائے، جہاں پر اللہ کو پکارا جائے، جہاں پر اللہ کے حضور سجدے کیے جائیں، اس سے بڑی عظمت والی اور شان والی جگہ ہو نہیں سکتی۔ جس طرح انسانوں کا نصیب اور مقدر ہوتا ہے، زمین کا بھی نصیب اور مقدر ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ کے ہاں میرے اور آپ کے بارے میں، سب انسانوں کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، کس نے کیا کرنا ہے اور کیا بننا ہے، اسی طرح زمین کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ کہاں پہ کیا بننا ہے۔ اس جگہ پر مہر لگی ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے نشان لگا ہوا تھا کہ اس زمین کے ٹکڑے پر جامع مسجد محمد الرسول اللہ بننی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زمین کا ٹکڑا کسی کے پاس بھی ہوتا، یہاں پہ مسجد بننی تھی، لیکن کیا نصیب اور کیا مقدر ہے اس خاندان کا، اس گھرانے کا، محترم جناب حاجی جہانگیر صاحب اور ان کے تمام گھر والے، بالخصوص حافظ عمر صاحب، کیا اللہ نے نرالا مقدر اور نصیب بنایا ہے کہ اللہ نے ان کے مقدر میں یہ نیکی کی کہ آپ میرا گھر بنائیں، مسجد کو تعمیر کریں۔ یہ کوئی عام بات، عام جگہ نہیں ہے۔ مسجدوں کو بنانا، مساجد کو تعمیر کرنا، میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ عام کام نہیں ہے، یہ انبیاء کا کام ہے، نبیوں کا کام ہے، پیغمبروں کا کام ہے۔ کتنا عظیم کام اللہ سبحانہ و تعالی نے اس خاندان سے لیا ہے۔ یہ تو اللہ کے ولی اللہ کے گھر بناتے ہیں، اللہ کے پیغمبر مسجدوں کو بناتے ہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھیے، اور یہ عمل اللہ کو پیارا کتنا لگتا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی بنیادوں کو اٹھاتے ہیں، اللہ کا گھر تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو ان کا یہ عمل اتنا پیارا لگتا ہے، رب ان کے اس عظیم عمل کو اپنے پاک کلام کے قرآن مجید کی زینت بنا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور کہیں اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پیغمبر سیدنا سلیمان بن داؤد مسجد اقصی کی بنیادیں رکھتے ہیں، مسجد اقصی کو تعمیر کرتے ہیں، اور اس اللہ کے گھر کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، اس کا تذکرہ بھی اللہ کا پاک کلام کرتا ہے۔ فرمایا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، رہبر و رہنما، کائنات کے سردار، سید ولد آدم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں رہے، وہاں پہ تو پہلے سے اللہ کا گھر خانہ کعبہ مسجد حرام موجود تھی۔ جب ہجرت فرمائی ہے مدینہ طیبہ کی طرف، راستے میں ایک جگہ پہ چند دن کے لیے قیام فرمایا ہے، چند دن کے لیے، کچھ 6 مہینے سال کی بات نہیں، صرف 14 دن وادی قباء میں مدینہ پاک سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر صرف 14 دن وہاں پر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا اور ترجیحاً سب سے پہلے جو کام کیا ہے، اللہ کا گھر مسجد قباء کو تعمیر کیا ہے۔ مسجد قباء جس کا اللہ کا پاک کلام یوں تذکرہ کرتا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ وہ مسجد قباء جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے گھر سے چلے مسجد قباء کی طرف آئے اور مسجد قباء میں جا کر نماز ادا کرے، خواہ 2 رکعتیں ہی پڑھے، مسجد قباء میں جا کے نماز پڑھتا ہے، اللہ اتنا خوش اور راضی ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس خوش نصیب بندے کو پورے عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر 14 دن کے بعد مدینہ طیبہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر پہنچتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں بھی معاملات طے ہونے کے بعد سب سے پہلی جو بات کی، سب سے پہلے جو کام کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں بھی جا کر مسجد کی بنیاد رکھی ہے، اللہ کا گھر بنایا ہے۔ اور یاد رکھیے مسجد قباء، مسجد نبوی دونوں کو تعمیر کرتے ہوئے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے خود کام کیا ہے، خود مزدوروں کی طرح
پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم موجود ہیں، ہمیں حکم فرمائیے، آپ زحمت نہ کیجیے۔ لیکن فرمایا میرے صحابہ جس طرح تم اجر کے ثواب کے محتاج ہو، میں اللہ کا رسول بھی اجر اور ثواب کا محتاج ہوں۔ مزدوروں کی طرح محنت کی اور کام کیا ہے، اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے، اور اپنی امت کو بھی یہی حکم دیا، مسجدیں بنانے کا درس دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اے میری امت کے لوگوں، ہر بستی میں، ہر محلے میں، ہر چوک میں اللہ کا گھر کھڑا کر دو، اللہ کا گھر بنا دو، مسجدوں کو تعمیر کر دو۔ یہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، وہ میرے بھائی اور بزرگ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی اس مبارک کام کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ جو مسجدوں کو بناتے ہیں یہ ایمان والے ہی ہوتے ہیں، کوئی دوسرا یہ عمل نہیں کر سکتا۔ مسجدوں کو بنانا، مساجد کو تعمیر کرنا، یہ ان لوگوں کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے گھر بناتے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، آخرت پر، نماز پڑھتے ہیں، اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے سوا کسی کا ڈر اور خوف اپنے دل میں نہیں رکھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے، یہ لوگ ہدایت والے ہیں۔ اور کہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا مثلہ فی الجنہ، جو شخص اس زمین پر اللہ کا گھر بناتا ہے یبتغی بہ وجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، مقصد کیا ہے؟ یبتغی بہ وجہ اللہ، اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ زبان نبوت اور رسالت سے یہ خوشخبری ملی ہے بن اللہ لہ بیتا مثلہ فی الجنہ، بندہ اس دنیا میں جس طرح کا گھر اللہ کا بناتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ویسا ہی اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا من بنا للہ مسجدا فإن اللہ یبنی لہ بیتا اوسع منہ فی الجنہ، اگر کوئی شخص دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بدلے میں بہت بڑا اور وسیع گھر اس کا جنت میں تیار کروا دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یوں بھی آیا من بنا للہ مسجدا
من بنا مسجدن للہ کمفحص قطات او اصغر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ فرما وہ شخص جو ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر، بٹیر کے بیٹھنے کے جگہ کے برابر، پرندے کے گھونسلے کے برابر اللہ کا گھر زمین پر بناتا ہے، اللہ اس کا گھر بھی جنت میں بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک کنال کی مسجد 2 کنال کی نہیں بنا سکتے ہیں، 10 15 20 مرلے کی نہیں بنا سکتے ہیں، جتنی اللہ توفیق دے. اب پرندے کے گھونسلے کے برابر تو مسجد نہیں ہو سکتی. مقصد کیا ہے؟ جو اللہ کے گھر کی تعمیر میں، آباد کاری میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، خواہ ایک مصلے کے برابر ہی کیوں نہیں جگہ خرید کر دے دیتا، تھوڑا سا حصہ کیوں نہیں ڈال دیتا، بلکہ فرمایا او اصغرا، پرندے کے گھونسلے سے بھی کم جگہ اللہ کے لیے وقف کرتا ہے، اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ اس کا گھر بھی جنت میں بنا دیتے ہیں. اور مساجد کو بنانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ ایسی فیکٹری ہے، ایسا کارخانہ بنتا ہے، مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے. ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، سب نے چلے جانا ہے. حضرات، انسان چلا جاتا ہے، مسجدیں باقی رہتی ہیں. انسان فوت ہو جاتا ہے، اللہ کے گھر چلتے رہتے ہیں، آباد رہتے ہیں. جتنے لوگ اللہ کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جتنی نیکیاں اکٹھی کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی اجر ثواب دیتا ہے. اور سب کے برابر جس نے اللہ کا گھر بنایا ہوتا ہے، اس کار خیر میں حصہ ڈالا ہوتا ہے، اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته. لوگوں کچھ ایسے اعمال ہیں، کر لو دنیا کی زندگی میں کر لو، جن کا فائدہ، جن کا اجر و ثواب فوت ہو جانے کے بعد بھی تمہیں ملتا رہے گا. پہلا عمل علما علمہ ونشر، علم سیکھیے، علم پڑھیے اور آگے پڑھا دیجئے، شاگردوں کو تیار کر دیجئے. یقیناً جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں، جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، میں نے جن سے پڑھا ہے، آج اللہ کے دین کی بات کر رہا ہوں، وہ اس نیکی میں برابر کے شریک ہیں. جہاں میرے ماں باپ شریک ہیں، وہاں برابر کے اساتذہ بلکہ اس سے بڑھ کر شریک ہیں. علما علمہ ونشر، اساتذہ کی طرح محترم استاد محترم شیخ قاری ابراہیم صاحب تشریف فرما ہے. اللہ نے کیا برکت دی ہے، کون سا وہ شہر ہے، بلکہ کون سا وہ محلہ ہے، کون سا وہ ملک ہے جہاں پہ ان کے شاگرد نہیں پہنچے اور اللہ کے قرآن کی خدمت نہیں کر رہے. علما علمہ ونشر، پہلا عمل علم سیکھیے، سکھلا دیجئے، آگے پہنچا دیجئے. تم قبر میں چلے جاؤ گے، تمہارے شاگرد پڑھیں گے، پڑھائیں گے، وہ آگے شاگردوں کو تیار کر دیں گے، وہ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، تا قیامت یہ سلسلہ چلے گا اور تمہارا نیکیوں کا ڈپو کھلا ہی رہے گا. دوسرا عمل وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَ، بندہ نیک اولاد چھوڑ جائے، اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دلوائے، ان کو حافظ بنائے، قاری بنائے، عالم بنائے، نیک بنا کر اپنی اولاد کو جائے. کیا خوش قسمتی ہے. ایسی بھی تو اولاد ہی ہوتی ہے نا جو اصرار کر کے سینما بنواتی ہے، ایسی بھی اولاد ہی ہوتی ہے
جو اصرار کر کے بدکاری کے غلط کام کرتی ہے، لیکن کیا خوش نصیبی ہے محترم حاجی صاحب کی، اللہ نے بیٹا دیا ہے، اصرار کر کے کہہ کے بنوایا ہے، تو کیا اللہ کا گھر بنوایا ہے۔ اللہ ایسی اولادیں سب کو نصیب فرمائے۔ تیسرا عمل وَمُصْحَفًا وَرَّثًا، قرآن مجید بازار سے خریدے اور کسی کو دے دے، وہ جب تک پڑھتا رہے گا اس کے پڑھنے کا اجر و ثواب جہاں اللہ اس کو عطا فرمائے گا آپ کو بھی دے گا۔ تیسرا عمل او مسجدن بنا، جو مسجد بنا دیتا ہے فوت ہونے کے بعد بھی مسجدیں چلتی رہیں گی، اذانیں ہوتی رہیں گی، تلاوتیں ہوتی رہیں گی، ذکر اذکار دعائیں لوگ یہاں پہ کرتے رہیں گے، آپ کو اجر اور ثواب پہنچتا رہے گا۔ او بیتن لابن السبیل، یا کوئی مسافر خانہ تیار کروا دیتا ہے۔ او صدقتن اخرجها من مالہ فی صحتہ وحیاتہ، یا کوئی ایسا صدقہ کر جاتا ہے اپنے مال میں سے صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں، اپنی زندگی میں کر جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں چلے بعد میں ورثاء کر دیں گے، کون کرتا ہے؟ 100 میں سے کوئی 1% ہوگا۔ جس طرح محترم حاجی صاحب نے اپنی زندگی میں یہ اتنا عظیم عمل کیا ہے، میرے بھائیوں اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہم اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے، قبر کے لیے اور کل آخرت کے لیے کچھ کر کے جائیں، لوگوں پر امید نہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو مسجد کے ساتھ جڑ جاتا ہے، مسجد سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی اسے بلا کر، عام لوگوں سے بلا کر، پروٹوکول کے ساتھ، عزت وقار کے ساتھ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ رجل قلبہ معلق فی المساجد، 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک خوش نصیب یہ بھی ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے مومن کا مسجد کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، بندہ مومن مسجد کے سوا، مسجد کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، کہاں پہ؟ مسجد میں۔ جمعہ پڑھنا ہے، کہاں پہ؟ مسجد میں۔ اعتکاف کرنا ہے، کہاں پہ؟ مسجد میں۔ مسجد کے سوا ہم زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ ایک نبی نے صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے اور مجھے مسجد کی طرف لانے والا کوئی نہیں ہے، راستہ صاف نہیں ہے، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، کھالیاں ہیں، پانی ہے، لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے پڑھ لو۔ جانے لگا، فلما ولا، جب جانے لگا جہاں ہوں پھر بلا لیا، فرمایا سوال کرنے والے کون ہے؟ نبینے ہیں۔ کون ہے؟ نبینے صحابی ہے، نبینے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، گھر دور ہے، راستہ صاف نہیں ہے، لانے والا کوئی نہیں ہے۔ بلایا اور بلا کر پوچھا هل تسمع النداء، هل تسمع النداء، اذان سنتے ہو؟ اذان کی بات تمہارے کانوں میں سنائی دیتی ہے؟ کہا جی اللہ کے رسول نعم، اذان تو سنتا ہوں۔ فاجب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجب، پھر تجھے مسجد میں آنا پڑے گا، نماز مسجد میں ہی ادا کرنا پڑے گی۔
مسجد ہوگی تو مسجد میں نماز ادا کرے گا. مومن کا مسجد کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. مسجد ہے جہاں سے ایمان کو جلا ملتی ہے, ایمان کو ترقی ملتی ہے, ایمان بڑھتا ہے. ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لقد ہممت ان آمر بالصلاۃ, میرا دل چاہتا ہے میں اپنے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر دوں, اور میں محلے میں آبادی میں جاؤں, ادھر نماز کا وقت ہے, جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں, گھروں میں موجود ہیں, لا یشہدون, مسجد میں حاضر نہیں ہوتے, فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ, میں اللہ کے رسول کا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو جلا کے رکھ دوں. اگر عورتوں اور بچوں کا خدشہ نہ ہوتا, چونکہ ان کے لیے مسجد میں آنا فرض نہیں ہے, تو ایسے لوگ جو اذان سن کر مسجد میں نہیں آتے وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں, مومن کا مسجد کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. مسجد کے بغیر مومن کا گزارا نہیں ہے. بڑے خوش نصیب ہیں اہل محلہ اور آس پاس رہنے والے لوگ, دکاندار, ان کے لیے یہ مسجد بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. قریب ہے, قریب ہے, جہاں اپنی دکان میں نماز پڑھنی تھی, اپنے گھر میں پڑھنی تھی, ایک نماز تھی. اللہ کے گھر میں جب بندہ آ جاتا ہے, ایک نماز 25 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے 27 درجہ, 27 گنا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. تو حضرات, مسجد جہاں اللہ کی بندگی عبادت کے لیے ہوتی ہے, وہاں مسجد سے انسانوں کو انسانیت کا درس ملتا ہے. انسان دنیا میں کیوں آیا, کیا کرنا ہے, کیا لے کے جانا ہے, یہ رہنمائی ملے گی تو کہاں سے؟ مسجد سے ملے گی. اور اسی طرح اللہ کی توحید کا آپ کو سبق ملے گا کہ لوگوں, اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے. یہ تمہیں سبق ملے گا, درس ملے گا, تو کہاں سے ملے گا؟ مسجد سے ملے گا. مسجد سے آپ کو مساوات کا سبق ملے گا. سب انسان برابر ہیں, سب برابر ہیں. ہاں, جو جتنا ایمان میں آگے بڑھتا ہے, تقوی میں آگے بڑھتا ہے, اتنا ہی اس کا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ ہوتا ہے, شان و شوکت ہوتی ہے, اتنی زیادہ عظمت ہوتی ہے. باقی سب انسان برابر ہیں. یہ سبق درس بھی ملتا ہے تو کہاں سے؟ مسجد سے. اور مسجد اسلامی تعلیمات, مساوات کی تعلیمات کا عملی نمونہ پیش کرتی ہے. ایک بندہ فیکٹری کا مالک ہے, مل کا مالک ہے, بڑا تاجر ہے, لاکھ پتی ہے, کروڑ پتی ہے, مسجد میں آ جائے, اس کے دائیں بائیں غریب شخص کھڑا ہو جائے, وہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میرے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے ہو. کوئی بڑا سے بڑا عالم آ جائے, قاری علامہ فہامہ آ جائے, ساتھ جاہل بندہ کھڑا ہو جائے, نہیں کہہ سکتا کہ تم کون ہوتے ہو میرے ساتھ کھڑے ہونے والے. یہ تعلیمات تمہیں مسجد سے ملیں گی. خوبصورت زندگی کیسے ہوگی, دنیا بھی کامیاب اور موت بھی سعادت والی, قبر بھی روشن منور, آخرت میں بھی کامیابی. یہ ساری تعلیمات, ہدایات آپ کو ملیں گی تو کہاں سے؟ مسجد سے. حضرات, مسجد سے آپ کو اتفاق, اتحاد اور محبت کا سبق ملے گا. یہ فرقہ وریت, یہ مذہبی نفرت اور ایک دوسرے سے دوری, مسجدوں سے یہ سبق نہیں ملتا. مسجدیں درس دیتی ہیں, سبق ملتا ہے مسجدوں سے.
اتفاق کا، اتحاد کا، محبت کا، سب مسلمان ایک ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، جامع مسجد محمد الرسول اللہ ہے، افتتاحی خطبہ جمعۃ المبارک ہے۔ یہاں کوئی اہل حدیث آئے، اہل سنت آئے، دو بند آئے، کوئی بھی ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، قرآن پڑھنا چاہتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے، اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہے، اس کے دروازے کھلے ہیں۔ یہ اتفاق، اتحاد، محبت کا درس یہاں سے ملے گا، اتفاق کا، اور مذہبی نفرت کا یہاں سے سبق نہیں ملے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں، کیسے مسلمان ہیں، دروازوں پہ لکھا دیتے ہیں کہ جی یہ مسجد فلاں فرقے کی ہے، دوسرے فرقے کا یہاں بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا گھر بنا ہے، اللہ والوں نے اللہ کا گھر بنایا ہے، اور یہ سب اللہ کے بندوں کے لیے ہے، یکساں ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ سب آئیے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی، ہر پرہیزگار، ہر ایمان والے کا گھر ہے، اور کسی کو کسی کے گھر سے بھگا، بولیے، کسی کو کسی کے گھر سے اٹھا نہیں سکتے ہیں، کسی کو کسی کے گھر سے، اپنے گھر سے کو روک نہیں سکتا۔ یہ ہر مومن کا گھر ہے، ہر مسلمان کا گھر ہے، ہر متقی پرہیزگار کا گھر ہے۔ اللہ کریم ہمیں خیر کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اللہ کا گھر مسجد بنی ہے، اللہ کریم اسے تا قیامت آباد فرمائے۔ جنہوں نے جس طرح بھی کوشش کی، محنت کی، مشورہ دیا، اللہ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ بہت سارے دوستوں نے دعا کی درخواست کی ہے، بیماروں کے لیے، فوت شدگان کے لیے۔ ایک ماں نے یہ رکا بھیجا ہے کہ میرا بیٹا 6 سال سے بیرون ملک قید ہے، اس کے لیے دعا کیجیے۔ اس طرح اور بہت سارے مجبور لوگ، ہم سب کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے۔ اللہ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ میں حدیث میں پڑھ رہا تھا، سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا، 3 دعائیں کی، 3 دعائیں اس موقع پہ فرمائی تھیں۔ یہ بھی اللہ کا گھر بنا ہے اور افتتاحی جمعہ ہے، ہم بھی اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی دعاؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے حضور دعائیں کریں گے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو بھی انشاءاللہ شرف قبولیت سے نوازے گا۔ انہوں نے اللہ کا گھر بنانے کے بعد پہلی دعا فرمائی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جہاں پر میں تیرے حکم کے مطابق فیصلے کر سکوں۔ دوسری دعا کی، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تیسری دعا فرمائی، اے اللہ جو بھی اس تیرے گھر میں آئے، مسجد اقصیٰ میں، فلسطین میں، اللہ اسباب پیدا فرمائے اور اللہ کا گھر کافروں سے، یہودیوں سے آزاد ہو جائے، اور ہم بھی اس اللہ کے گھر کی زیارت کریں اور وہاں پہ نماز ادا کریں۔ تیسری دعا فرمائی، اللہ جو شخص تیرے اس گھر میں آئے، اللہ اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر دینا، صاف کر دینا جس طرح کہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ یہ 3 دعائیں فرمائی، 3 دعائیں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر پیر و مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی 2 دعاؤں کو قبول فرما لیا، ان کی 2 دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ اللہ نے وہ بادشاہی دے دی جس میں وہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔ اللہ نے جو انہیں بادشاہی عطا فرمائی، آج تلک وہ کسی کو نہیں ملی۔ ہوا بھی اللہ نے ان کے تابع کر دی،
چرند پرند اور ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تابع کر دی، جن ان کے تابع۔ جو کام مہینوں میں ہونے والا ہوتا وہ چند گھنٹوں میں کروا لیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی 2 دعاؤں کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ وَأَرْجُو، اور مجھے امید ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَرْجُو، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کی 3ری دعا کو بھی قبول فرما لیا ہے۔ تو مسجد کی تعمیر اور اس کا افتتاح یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ سے دعا بھی کریں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرما لے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اے اللہ تو ہمارا حقیقی خالق ہے، مالک ہے، اے اللہ تو اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے، اسے آباد کرنے والا ہے اور اکیلا ہی اس سارے نظام کو چلانے والا ہے، اللہ تو مسبب الاسباب ہے، مولا کریم تو اسباب کا محتاج نہیں ہے، اے اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں آخر محدود ہیں لیکن مولا تیری رحمت لا محدود ہے، اللہ اپنی لامحدود رحمت کے ساتھ ہمارے محدود چھوٹے بڑے گناہوں سے درگزر فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اپنے دین پہ چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہم سب کو اپنے دین پہ صراط مستقیم پہ ہمیشہ چلنے والا بنا دے، اے اللہ اس گھرانے نے اس خاندان نے تیرا گھر بنایا، اللہ تو اپنی شان شیان جنت میں ان کے لیے گھر تعمیر کروا دے، اے اللہ اس عمل کا انہیں دنیا میں بھی فائدہ عطا فرما، رزق میں، مال میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ قبر میں بھی اس کا فائدہ عطا فرمانا اور کل آخرت کے دن بھی اللہ اس کے ثمرات اور فوائد انہیں عطا فرمانا، اے اللہ جو انہوں نے تیرے لیے وقف کیا ہے، خرچ کیا، اللہ تو اپنے وعدے کے مطابق 70 گنا اس سے بھی بڑھ کر اللہ عطا کرنے پہ قادر ہے، مولا عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو اس اپنے گھر اور باقی دیگر گھروں کی آبادی میں شریک ہونے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو تیرے گھروں کو بنانے والے، تیرے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں، مولا ان کے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما، اے اللہ جو تیرے گھروں سے محبت کرتے ہیں، تیرے دین سے محبت کرتے ہیں، مولا تو ان سے محبت فرما، اے اللہ تو ان سے محبت فرما، اے اللہ جس ماں نے دعا کی درخواست کی، اللہ اس بیٹے کو آزادیاں نصیب فرما، اے اللہ
خیر و عافیت کے ساتھ اپنے ماں باپ تک، خاندان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسباب مہیا فرما، آسانیاں فرما۔ اللہ تو قادر ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں مولا، جس قسم کی بیماری میں مبتلا ہے اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ تو شفا دینے پہ قادر ہے مولا۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگ، ہمارے محسنین بھائی دوست جتنے بھی بیمار ہیں یا ان کے گھر والے بیمار ہیں، اے اللہ سب کے لیے آسانیاں فرما، سب کے حال پہ رحم فرما، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ یہ جتنے تیرے بندے تیرے گھر میں آئے ہیں اللہ، سب کا آنا، سب کی حاضری قبول فرما لے۔ اے اللہ قدم قدم پہ آتے جاتے ہوئے اللہ نیکیاں عطا فرما، اے اللہ درجے بلند فرما۔ اے اللہ اس گھر کو اپنے دین کا، اپنی توحید کا مرکز بنا دے۔ اے اللہ یہاں سے اپنے دین کی بہت بڑی خدمت ہم سے لے لے، اپنے دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ جس جوش جذبے ولولے کے ساتھ، محبت کے ساتھ تیرے گھر کو بنایا گیا اللہ اسے آباد فرما، اللہ اسے آباد فرما۔ اے اللہ اسے آباد کرنے والے پیدا فرما۔ اے اللہ جو آباد کرنے والوں کا دست و بازو بنے، اور یہ گھر مزید اللہ آج پہلا دن ہے تنگی کا شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ آسانیاں فرما، اس اپنے گھر کو بڑا کر دے، وسیع فرما دے، اور اسے اپنی توحید کا، اپنے دین کا مولا مرکز بنا دے۔ اللہ میرے بزرگ، میرے بھائی، نوجوان بیٹے، میری مائیں اور بہنیں جتنے بھی آئے ہیں مولا، دلوں میں جو بھی ارمان رکھتے ہیں اللہ سب کے وہ ارمان پورے فرما دے۔ اے اللہ سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما دے، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دے، سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ بہت کچھ مانگنا چاہیے لیکن نالائق ہیں، مانگنا بھی نہیں آتا مولا، اپنی جناب سے عطا فرما دے۔ اے اللہ بہت سارے گناہوں سے، چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے لیکن نالائقی کی وجہ سے مانگ نہیں پا رہے اللہ، ان تمام مصیبتوں سے، دکھوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھنا۔ اے اللہ ہر خیر ہمیں عطا فرما، ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر اور گناہ سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ اے اللہ ہمارا آنا، تیرے دین کی بات کرنا، تیرے دین کی بات سننا اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول و منظور فرما لے۔ اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، ہمارا اخلاق تو ایسے نہیں ہے، ہمارا کردار تو ایسا نہیں ہے، ہم ایسے ہیں نہیں، لیکن مولا تیری رحمت پہ بڑا بھروسہ ہے، تیری رحمت پہ امید ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ جس گھر نے، جن بھائیوں نے، بزرگوں نے، اللہ جس خاندان نے تیرا گھر بنایا اللہ تو ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہر بھلائی خیر ہمیں نصیب فرما دے، ہر برائی شر سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی دین پر چلنے والا بنا، ہماری اولادوں کو بھی دین پہ چلنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے اساتذہ کے لیے، ماں باپ کے لیے، محسنین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے شاگردوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔